السلام علیکم ناظرین، ڈی این اے نیوز کے پروگرام صحت ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عظمیٰ راحیل۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سرکاری اسپتالوں سے چوری شدہ ادویات۔ اس کا احوال جاننے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ڈیسک انچارج اور سینئر تجزیہ کار سراج امجدی۔ السلام علیکم امجدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جی، سرکاری اسپتالوں سے دوا چوری کا یہ کوئی واقعہ نیا نہیں ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے ایسے واقعات رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں جن میں سرکاری اسپتالوں سے چوری شدہ ادویات کے علاوہ طبی آلات اور قیمتی سامان بھی باقاعدہ برآمد ہوئے اور متعلقہ اداروں میں اس کی باقاعدہ FIR درج ہوئی، مقدمات عدالتوں میں گئے۔ یہ جو واقعہ گزشتہ ہفتے ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کچھی گلی میں رونما ہوا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ چھاپا وفاقی ڈرگ انسپکٹر ہیرا بھٹو کی جانب سے مارا گیا، لیکن ابھی چھاپے کی کارروائی جاری تھی کہ وفاقی ڈرگ انسپکٹر کو اپنے ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے ٹیلی فونک ہدایات موصول ہوئی اور اسی دوران صوبائی ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو صاحب بھی موقع واردات کے اوپر پہنچے اور انہوں نے اس چھاپے کی کارروائی کو مکمل کیا۔ یعنی یہ ایک ایسا چھاپا ہے کہ جس کا آغاز وفاقی ڈرگ انسپکٹر کی جانب سے کیا گیا، لیکن اس کی تکمیل کے لیے صوبائی ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو صاحب نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یہ ضرور ہے کہ زینت ایکسٹینشن مارکیٹ میں جو دوائیں برآمد ہوئی ہیں، ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ اس چھاپے میں زیادہ دوا جو برآمد ہوئی ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر رود فاؤ سول اسپتال کراچی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کی ہے۔ ناظرین، میں یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری جانتا ہوں کہ سول اسپتال کی دوا محکمہ صحت سندھ کا مجموعی دواؤں کی خریداری کا جو بجٹ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ بجٹ جو ہے پورے صوبے میں وہ سول اسپتال کراچی کا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر بھی ایک عارضہ قلب کا بڑا قومی ادارہ ہے اور وہاں پر بھی یقیناً دوا کے بجٹ کا حجم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی دوائیں بھی جو ہیں وہ زیادہ تر بین الاقوامی ادویہ ساز اداروں کی ہوتی ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ سول اسپتال میں ادویہ خریداری کا جو اربوں روپے کا بجٹ ہے، اس کا تمام تر کریڈٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی انتظامی سربراہی کے دوران اپنی کارکردگی کے ذریعے سول اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے اور جو ڈسپنسری یعنی OPD سے دوائیں حاصل کرتے تھے ان کے لیے ادویہ کی فراہمی کے لیے بجٹ میں سال بہ سال بتدریج اضافہ کروایا۔ اور یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی کی مریض دوستی ہے۔ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کے بھائی سیکریٹری صحت کی حیثیت سے پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق قریشی، انہوں نے کرپشن کو روکنے کے لیے جب اقدامات کیے تو کرپٹ مافیا نے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا اور وہ طویل عرصے تک لندن میں موت و حیات کی جنگ لڑتے ہوئے آخر کرپٹ مافیا کی اسی گولی کے نشانے کے عوض انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی نے یہ اقدام مریضوں کی بہبود اور بہتری کے لیے کیا، لیکن
ان کے بعد آنے والے کرپٹ مافیا نے اس کو کرپشن کا ذریعہ بنایا اور چوری ادویات یہ سول اسپتال میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور سول اسپتال ہی میں نہیں، صوبے کے جو تمام سرکاری اسپتال ہیں وہاں ادویہ چوری کسی نہ کسی سطح پر ہوتی ہی رہتی ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کا بڑا کردار اس لیے ہے کہ ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ میڈیسن مارکیٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے باقاعدہ ممبر ہوتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ زینت ایکسٹینشن مارکیٹ میں چھاپے کے دوران جن گوداموں سے یہ چوری شدہ دوائیں برآمد ہوئی ہیں اس کے مالک کا تعلق اس کمیٹی سے باقاعدہ ہے یا نہیں ہے، میں معلوم کرتا ہوں کراچی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کے صدر جناب زبیر میمن صاحب سے کہ وہ یہ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ممبر تھا یا نہیں۔ السلام علیکم، میں صدر ہول سیل کراچی فارما آرگنائزیشن محمد زبیر میمن۔ دیکھیے سراج احمدی صاحب، جو پچھلے دنوں جو کارروائی ہوئی تھی مارکیٹ میں، وہ ہمارا ایک تو ممبر نہیں تھا، اور ڈرگ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے خود نے انفارمیشن دی تھی کہ یہ آدمی غلط کام میں انوالو ہے، اس کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ تو الحمدللہ ہم ہر غلط کام کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے، اور جیسے جیسے کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی میں مارکیٹ میں کوئی اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم الحمدللہ خود اس کی انفارمیشن ڈرگ ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں اور پھر کارروائی کراتے ہیں۔ میرے ماضی کے طویل مشاہدات اور تجربات کے مطابق اب تک کروڑوں روپے کی سرکاری ادویہ کی بارآمدگی کے باوجود نہ تو کسی کو حراست میں لیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تفتیش کے لیے بھی کسی کو تحویل میں نہیں لیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ غلام علی لاکھو جوان ڈرگ انسپیکٹر ہیں اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے ان انسپیکٹروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بڑی تندہی سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کوالٹی کنٹرول بورڈ کے چیئرمین کے حکم پر نہ صرف اس واقعے کی باقاعدہ FIR درج کروا دی ہے، بلکہ میں ابھی اسکرین پر جو مال مسروقہ برآمد ہوا ہے اسے بھی دکھاؤں گا، اور بدقسمتی سے محکمہ صحت سندھ کا ڈرگ ایڈمنسٹریشن وہ نظر انداز شعبہ ہے کہ جس کے پاس کسی بھی سیزر کو کرنے کے بعد وہاں سے سامان اٹھانے کے لیے کوئی سرکاری ٹرک نہیں ہے، اور جب یہ کرائے کے ٹرکوں کے اوپر مال ڈرگ ایڈمنسٹریشن کراچی میں لایا جاتا ہے تو قاعدے قانون کے مطابق اس کوٹ پراپرٹی کو رکھنے کے لیے کوئی بھی باقاعدہ باضابطہ مال خانہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین کے اوپر رکھی ہوئی دواؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوٹ پراپرٹی جو ہے وہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کراچی کے دفتر میں ایسے ہی کھلی ہوئی پڑی ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی بھی کم یا زیادہ کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محکمہ صحت سندھ ہے، کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے۔ اس کا جواب آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سول اسپتال کے MS ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب نے اس واقعے کے رونما ہونے کے فوراً بعد جو تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، اس تحقیقاتی کمیٹی کے اندر انہوں نے اسپتال کے چیف فارماسسٹ کو شامل ہی نہیں کیا،
جس کی بنیاد کے اوپر ان کا ایک اچھا اقدام جو انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، وہ تحقیقاتی کمیٹی متنازع ہو گئی اور لوگوں کے لیے یہ سوالیہ نشان بن گیا۔ اور جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے اس وقت فارماسسٹ اسپتال کی تعداد کے مطابق وہاں پر باقاعدہ تعینات ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سے زائد غیر قانونی افرادوں کی تعیناتی وہاں پر کیوں ہے؟ یہ سول اسپتال کی انتظامیہ کی کمزوری بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے بھیجے جانے والے فارماسسٹ کو اسٹور میں تعینات کرنے کے بجائے انہیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میرا تو یہاں سول اسپتال کی انتظامیہ سے یہ بھی سوال ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ماہ قبل کروڑوں روپے کی دوا جو میں آپ کو ابھی اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں، ٹرکوں کے اوپر لاد کر مختلف کمپنیوں کی اس بنیاد کے اوپر بھیجی گئی کہ جناب یہ زائد المیعاد دوا ہے۔ میں اپنے ناظرین کی توجہ سول اسپتال کی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5-6 ماہ قبل قاعدے قانون کے مطابق مختلف دوا ساز اداروں کی کروڑوں روپے مالیت کی دوا تبدیل کرنے کے لیے زائد المیعاد ہونے کی بنیاد کے اوپر ٹرکوں میں لاد کر واپس ان کمپنیوں کو بھجوائی گئی۔ میرا سول اسپتال کی انتظامیہ سے یہ سوال ہے کہ چوری شدہ ادویہ تو ایک جانب رہی، جو زائد المیعاد ادویہ کروڑوں روپے کی کمپنیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بھجوائی گئی تھی، اور اسکرین کے اوپر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوا آج تک سول اسپتال کے اسٹوروں میں واپس آئی ہے یا نہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹری صحت سے میری اپیل ہے کہ چوری کا واقعہ اپنی جگہ، اس میں بھی ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے اور ذمہ داروں کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ یہ عوامی وزیر صحت جناب ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر سندھ کے عوام کو اعتماد میں لیں، اس لیے کہ یہ غریب مریضوں کی دوائیں ہیں جنہیں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے چوری کیا گیا۔ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے کون لوگ ہیں اور ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس قسم کے اقدامات سے اگر چوری رک نہ سکے تو کم از کم اس میں کوئی واضح طور کے اوپر نمایاں کمی تو آ سکے، تاکہ آئندہ چوری کرنے والے سرکاری دوا چوری کرنے سے پہلے کم از کم 100 بار یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں عارضی ملازمین کی برطرفی اور عہدیداران کے استعفوں کا معاملہ کیا ہے؟ جی عظمیٰ، یہ حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان نرسنگ کونسل تاحال لاقانونیت کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور کونسل کے صدر اور نائب صدر یعنی افشاں نازلی اور حسن کانسی کے استعفوں کا واقعہ بھی باقاعدہ سامنے آ چکا ہے، جبکہ دوسری جانب عارضی ملازمین کی برطرفی ایک ہنگامہ آرائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے بارے میں وفاقی مشیر صحت اس لیے از خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کے تمام تر کلی اختیارات وفاقی وزارت صحت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وفاقی مشیر صحت کو کوئی بھی پالیسی ساز اقدام کے لیے اس کی منظوری وزیر اعظم عمران خان سے ان کا اعتماد حاصل کریں اور اس کی باقاعدہ منظوری حاصل کریں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر پاکستان نرسنگ کونسل تباہی اور تنزلی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک خوش آئند بات جو میری معلومات کے مطابق وہ یہ ہے کہ رواں ماہ کے اختتام یا درمیان میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس سارے کونسل میں جو اس وقت لاقانونیت ہے، بد انتظامی ہے، بدعنوانی ہے، اس کی ذمہ دار متنازع ترین رجسٹرار فوزیہ مشتاق کو باقاعدہ فارغ کیا جا رہا ہے، جو غیر قانونی اور جعلی طریقوں سے اس عہدے کے اوپر فائز رہی ہیں، اور ان کی جگہ نیا رجسٹرار پاکستان نرسنگ کونسل میں لا کر پاکستان نرسنگ کونسل کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ فلسطینی بچی ولا یوسف کے علاج معالجے کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ غزہ فلسطین کی محصور مریضہ بچی ولا یوسف کی اپیل پر وفاقی حکومت کی جانب سے تو اب تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے، لیکن یہ امر خوش آئند ہے میری معلومات کے مطابق کہ گزشتہ دنوں حکومت سندھ کے مشیر قانون اور ترجمان مرتضی واہب کی جانب سے نہ صرف جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس بچے کے علاج معالجے کے لیے باقاعدہ معلومات لی گئیں، بلکہ اس امر کا بھی اندیہ دیا گیا کہ اگر حکومت پاکستان نے اس بچی کو علاج کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دی تو حکومت سندھ علاج معالجے کی اسے مکمل سہولیات فراہم کرے گی، جو ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ جی سراج امجدی، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔